میں آپ کے پاس علامہ صاحب آپ سے اس بات کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. ہم نے ہزار پروگرامز کیے ہیں اس بات پر کہ جادو کرنا، جادو کروانا گناہ ہے، کفر ہے، لیکن آج میں چاہتی ہوں کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں. یہ جو جادو سیکھتے ہیں بدبخت ترین غلیظ ترین عمل کرا کے، یعنی کہ آپ کو غلاظت میں اتر کے مکمل طور پر آپ کو وہ اشیاء تمام کھا کے جو اللہ رب ذوالجلال نے حرام قرار دی ہیں، وہ تمام اشیاء کھا کے طہارت کا خیال نہ رکھ کے نماز روزے سے دور رہ کر یہ بدبخت ترین گندا ترین عمل سیکھنا پڑتا ہے جسے جادو کہتے ہیں. اور اس کے بعد پھر آگے لوگوں کی زندگیوں کو برباد کرنے کے لیے، خراب کرنے کے لیے ہم اس عمل کو، جیسے عمران بھائی نے کہا کہ مہنگا ترین عمل ہے، تو اس سے پہلے جو کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کو کتنی نحوست میں ڈالتا ہے، کتنی بدبختی میں ڈالتا ہے، تب اس عمل کا آغاز کرتا ہے. ذرا اس پر روشنی ڈالیے گا تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین اور وہ تمام، معاف کیجیے گا مجھے یہ بات کرنی پڑے گی، لیکن یہ وہ تمام چھوٹے ذہن جو سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو پا رہا ہے تو اللہ کے بجائے یہ جادو ٹونوں والوں کے اوپر ذرا اعتقاد رکھ کے ان کے اوپر چلے جائیں اور ان سے کام کروا لیں. ذرا یہ بتا دیجئے لوگوں کو کہ یہ کرنے والے، کروانے والے، اللہ رب ذوالجلال نے ان کے لیے کیا فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ گفتگو کا آغاز ہوا اور قرآنی آیات کے مطابق قرآن میں بھی جادو کا ذکر ہے اور حدیثوں میں بھی ذکر ہے. جادو پر تفصیل کے ساتھ ان کتابوں میں جادو کی قسمیں، جادو کس طرح ہوتا ہے، جادو کرنے والے کون لوگ ہیں، ان کتابوں میں آپ کو تفصیل سے ملے گا جہاں معجزے پر لکھا گیا ہو، اور اس میں یہ وضاحت کی گئی ہے قرآنی آیات میں اور حدیثوں میں کہ معجزہ اللہ کی طرف سے ہے اور جادو ابلیس کی طرف سے ہے، شیطان کی طرف سے. جب تک جادوگر شیطان کو خوش نہیں کرے گا تب تک وہ اس کو وہ نہیں سکھاتا ہے. تو آج کل تو خیر بہت زیادہ دنیا کے ہر ملک میں جادو کا بہت زیادہ چرچا ہے، اس لیے کہ شیطانی چیزوں کا عروج ہے اس دور میں اور وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے سرکار نے قرآن کو شفا قرار دیا اور آپ نے ہر جادو کی جو بھی قسم ہے اس کے لیے ویسی آیت یا ویسا سورہ آپ نے مقرر کیا. مثلا اگر جنوں کی طرف سے ہے، شیطان جنات اگر کر رہے ہیں تو سورہ جن کی تلاوت سے پتہ بھی چل جاتا ہے کہ آیا جناتوں کا اثر ہے یا ان کی طرف سے یہ شر ہوا ہے، اور اس سے شفا بھی ہوتی ہے. سورہ جن سے جو کہ 72واں سورہ ہے، سورہ نو کے فوراً بعد، 71ویں سورہ کے بعد. اور سورہ طٰہٰ جو ہے، چونکہ اس میں جادو کا ذکر تفصیل سے ہوا ہے، اس لیے جہاں بھی کسی گھر پر اگر جادو کا اثر ہو یا کسی شخصیت پر ہو تو سورہ طٰہٰ پڑھ کر اس پہ پھونکی بھی جائے، سورہ طٰہٰ کا پانی بھی پلایا جائے، اور وہ پانی جس پہ سورہ طٰہٰ پڑھا گیا ہو گھر کے کونوں پر اگر چھڑک دے تو وہ گھر کا جو جادو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سورہ یاسین ہے، یعنی کتنا ہی سخت جادو کیا گیا ہو لیکن سورہ یاسین کی تلاوت سے وہ کٹ جاتا ہے. اسی طرح چاروں کل جو کہ 30ویں پارے میں جہاں پر قرآن ختم ہو رہا ہے، یہ چاروں کل نازل ہی اس لیے ہوئے کہ امت کو تحفے میں دے دیا جائے یہ کہ جہاں کہیں بھی جادو کے اثرات ہوں آپ گھر پر لگائیں، دروازوں پہ لگائیں، پڑھیں، گلے میں بچوں کے پہنا دیں. یہ تعویذ کہلاتے ہیں ایک طریقے سے چاروں کل. اور یہ امام حسن، امام حسین السلام کے گلے میں رسول اللہ نے چاروں کل ڈال دیے تھے تاکہ نظر بد سے بچوں کو محفوظ، یہ امت کو سکھانے کا ایک عمل تھا. تو چونکہ حسد جو ہے، جو جادو کی تفصیل جہاں سے شروع ہوتی ہے، جہاں سے بتاتے ہیں، اس میں پہلا چیپٹر جو ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ پہلا جادو حسد ہے. حسد سے جادو کی ابتدا ہوتی ہے، اور وہ حاسد جو ہے وہ جو
نظر لگا رہا ہے وہ ایک طرح کا جادو کر رہا ہے. اچھا اس میں ہوتا یہ کہ وہ یہ نہیں چاہ رہا کہ جیسے کسی کے پاس بہت خوبصورت گاڑی ہے, مکان اچھا ہے, اس کے پاس دولت ہے یا لباس اچھا پہنا ہوا, وہ یہ نہیں چاہ رہا ہے کہ ایسا ہمارے پاس ہو جائے, وہ یہ چاہ رہا ہے اس کے پاس نہ رہے. درست. اسی یہاں سے حسد شروع ہوتا ہے. اور قرآنی آیات میں جہاں جہاں اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس میں اللہ نے یہی کہا ہے کہ اگر ہم نے کسی کو فضل عطا کیا ہے, ہم نے کسی کو نعمت دی ہے, تو تم اس سے حسد کرو گے. یہ سوال کیا اللہ نے کہ ہماری دی ہوئی نعمت پہ تم نظر لگا کر حسد کرو گے. تو سرکار کے لیے کہا گیا کہ ہم نے اپنے حبیب کو کتاب اور حکمت دی ہے, کب تک تم حسد کرو گے آل ابراہیم سے. مشہور آیت ہے یہ. تو اس کو حسد کے لفظ کو رکھتے ہوئے سامنے سب سے زیادہ اشعار جو اردو کے ہیں وہ سب سے زیادہ غالب نے حسد پہ شعر کہیں اور کمال شعر کہیں. تو ہمیں ادب کی طرف بھی اس کو دیکھ لینا چاہیے اور ادبی لحاظ سے بھی بتا دینا چاہیے. تو نظر بد ہے, لگتی ہے, یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا کہ ایک پتھر کو بھی اگر نظر لگ جائے تو وہ چٹک کے ٹوٹ جاتا ہے. اور کسی جانور یعنی کہ ایسے واقعات ہیں کہ اچھے فربا اونٹ ہیں, قداور ہیں, خوبصورت اونٹ ہے, اور کسی نے بس یہ کہہ دیا کیا خوبصورت اونٹ ہے, وہ مر گیا, وہ گر گیا. تو اسی لیے ہے کہ کسی کو آپ ٹوکیں نہ. دیکھیے یہ معاشرے کا ایک بڑا المیہ ہے کہ ہر آدمی اچھے طریقے سے رہنا چاہتا ہے, اور وہ معاشرے میں یہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھا لباس پہنے, صحت اس کی اچھی رہے, اور اچھی چیزوں کا استعمال کرے. اب اس کے لیے بالکل منع ہے کہ آپ اس کو دیکھتے ہی فوراً ٹوک دیں. تو اس کے لیے بھی دعا ہے کہ پہلے آپ ماشاءاللہ کہیں, اس کو ورد کریں, ایک دم سے کسی کو ٹوکے نہیں کہ نظر لگ جائے گی. تو یہ سکھانا ہے بچوں کو, مائیں بیٹوں کو سکھاتی ہیں کہ کسی کو ٹوکو نہیں, اور بزرگ منع کرتے ہیں کہ بھائی اگر وہ اچھا کپڑا پہنے ہیں تو آپ کاہے کے لیے وہ کریں, نظر لگا. پرنور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا, حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علما, روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا, ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول, فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن, صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.